ترکی کے ورلڈ ریناؤنڈ ڈرامے ارطغرل غازی کا ذکر میں ایک عرصے سے سن رہا تھا، مگر کبھی اس میں خاص دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن فرسٹ آف رمضان مبارک سے پی ٹی وی ہوم پر پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایت پر یہ ڈرامہ اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے۔ نیٹ فلکس پہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھ رہا تھا، لیکن میری دلچسپی تھوڑی کم تھی۔ اس عظیم ڈرامہ سیریل کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ 146 ممالک میں ڈبنگ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے، اور ہالی ووڈ کی کئی ورلڈ فیمس سیریز کو اس نے مقبولیت میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تاہم جہاں محبت کرنے والے افراد ہوتے ہیں، وہیں کریٹکس بھی ہمیشہ صف آراز ضرور ہوتے ہیں، اور اس لیے اس ڈرامے کے کریٹکس کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں اسے دیکھنے کے بعد شدت پسندی یعنی کہ ایکسٹریمزم اجاگر ہو جائے گی، اور ایک خبر کے مطابق سعودی عرب اور انڈیا میں ڈرامہ بین کر دیا گیا ہے۔ کتنی آتھینٹک ہے آئی ڈونٹ نو۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اس کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا جا چکا ہے، مگر یہ تمام تر کوششیں اس ڈرامے کا جنون رکھنے والوں کے دلوں میں یوز لیس ثابت ہو رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران فرصت کے طویل لمحات میں نے سیزن 1 چند ہی دنوں میں ختم کر لیا۔ ذہن میں رہے کہ اس ڈرامے کے 5 سیزن پیش کیے جا چکے ہیں، جو نیٹ فلکس پہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے، اور ہر سیزن کے 70 سے 80 کے قریب ایپیسوڈز ہیں، 45 منٹس کا دورانیہ ہے، اور سیکنڈ سیزن میں 109 ایپیسوڈز ہیں۔ تو آپ کو دل و گردہ ذہن سب سلامت رکھ کے یہ پورا سیزن دیکھنا پڑے گا، بٹ ٹرسٹ می یو ول لو اٹ۔ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد مجھے ان چند لوگوں پر بے حد دکھ اور افسوس ہوا جو خواہ مخواہ اس پر اعتراض اٹھا رہے تھے کہ ترک ڈرامہ اردو میں نشر کیوں کیا جا رہا ہے، یا اس کا مقصد اسلام کے نام پر ذہن سازی کرنا ہے۔ ایک نقطہ نظریہ یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ کا چورن بیچ کر پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بے شمار اعتراضات ہیں، وہ میری نظر میں بے معنی ہیں ایکچولی۔ ڈرامہ دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ بطور یوٹیوبر اپنی رائے بھی مجھے سب کے سامنے رکھنی چاہیے، لہٰذا آزادی اظہار اپنا حق سمجھ کر میں نے بھی اس پر بات کرنے کے لیے ذہن بنایا۔ اس وجہ سے پورا سیریل مکمل توجہ اور دلچسپی سے دیکھا تاکہ اپنا نقطہ نظر فصاحت کے ساتھ بیان کیا جا سکے۔ اس ڈرامے پر کیے جانے والے تمام الزامات مجھ کو قریب بے سروپا معلوم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تاریخ لکھنا پڑھنا ایک الگ چیز ہے، جبکہ تاریخ دکھانا ایک الگ عمل ہے۔ بلا شبہ ترکوں کی یہ کوشش اور محنت خوب رنگ لا رہی ہے۔ ڈرامہ اپنے قاری کو حقیقی مناظر میں گھوڑوں اور تلواروں سے مزین 800 سال پہلے کی ترکی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ انسان خود کو چند لمحوں کے لیے تاریخ کا ایک حصہ ہی سمجھ کر تاریخ میں گم ہو جاتا ہے۔ نوجوان نسل کے لیے تاریخ پڑھنا شروع سے ایک مشکل کام ہے، تاہم نوجوانوں کو اپنے تابناک اور روشن ماضی کے ہیروز کی ڈرامائی شکل میں پیش کرنا ترکی کا ایک احسن عمل ہے۔ بہت بڑا طبقہ خلافت عثمانیہ سے تو واقف تھا، مگر اس قدر گہرائی میں جاننا ارطغرل کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ وہ نوجوان نسل جو ارطغرل کی الف سے بھی واقف نہیں تھے، آج ترک کے اس سنہری دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ارطغرل نام زبان زد عام ہے۔ ہر انسان اپنی رائے میں آزاد ہے۔ میں نے اپنے تئیں اس ڈرامے میں بہت کچھ سیکھا اور بہت سمجھا۔ میں نے اس ڈرامے کی رعنائیوں اور خوبصورتیوں سے پرے اس کے پیچھے چھپی تلخ حقیقت اور سبق کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، جو بہت سے لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ بناتے وقت ترکیوں کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ڈرامہ اس قدر مقبول ہو جائے گا، لہٰذا ہم اس بات کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے گھناؤنے مقاصد استعمال ہوئے ہیں۔ خیر، مقاصد جو مرضی رہے، کم از کم برے نہیں ہو سکتے۔ جہاں پوری دنیا کی فلم انڈسٹریز، خاص کر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ، اپنی اپنی تاریخ اپنے نوجوانوں کو پیش کرتی ہے، اس طرح اگر ترکوں نے اسلامی ہیروز پر ڈرامہ بنایا ہے تو اس کو بھی صبر سے برداشت کر کے دیکھنا چاہیے۔ اگر انڈیا مغل بادشاہوں کی تاریخ گھما پھرا کے دکھا سکتا ہے، اپنے دیوتاؤں کی کہانیاں دکھا سکتا ہے، اگر ہالی ووڈ ورلڈ وار کے روح فرسا واقعات فلما سکتا ہے، تو مسلمان اسلام کے غازی پر ڈرامہ کیوں نہیں بنا سکتے، جس نے صلیبیوں یعنی کروسیڈرز اور منگولوں سے بھرپور جنگ کی اور فتح یاب ٹھہرا۔ بحث سے پرے میں نے اس ڈرامے کو دیکھ کر بہت سبق حاصل کیے، بہت کچھ سیکھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسلام کا عظیم دور بار بار آنکھوں کے سامنے پایا۔ میں نے سیکھا کہ کیسے مسلمانوں کو دشمن تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک مسلمانوں میں چھپے منافقین ان کی مدد نہ کریں۔ ان دوغلے غداروں کی اندرونی سازشوں کی وجہ سے ہر دور میں مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو کر کمزور ہوئے ہیں۔ غیروں سے کہیں زیادہ نقصان اپنوں کی لالچ، ذاتی مفاد اور ہوس اقتدار نے پہنچایا ہے۔ مسلمانوں کی عظیم عمارت ہمیشہ اپنوں نے کھوکھلی کی ہے۔
میں نے دیکھا کہ کس طرح صلیبی اپنی محلوں میں بیٹھ کر حکم صادر کرتے ہیں اور اسلامی ممالک میں ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ غیر مسلم کس طرح مسلم ممالک میں اپنی مرضی کے حکمران لانے کے لیے کیا کیا سازشیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ مسلمانوں کا روپ لے کر ان کے درمیان آنے سے بھی گریز نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنی عورتوں سے بھی بہت غلیظ کام کرواتے ہیں اور اس سے شرماتے نہیں۔ میں نے دیکھا کہ 3 بڑے مذاہب یہودی، عیسائی، مسلمانوں کے لیے یروشلم شہر کس قدر مقدس ہے، اور تینوں ہی اسے حاصل کرنے کے لیے مد مقابل آتے رہے ہیں صدیوں سے۔ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ان کی روایات کتنی اہم ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے نہیں گھبراتے اور کسی بھی مہمان کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی خیال بار بار گردش کرتا ہے کہ اگر ارطغرل اتنا بہادر جاں باز تھا تو اسلام کے خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر ہوں گے، جن کے نام سے ہی کیسر و کسرا کی در و دیوار لرزنے لگتی تھی۔ اگر ارطغرل غازی کی تلوار ایک لمحے میں 10 کافروں کو جہنم واصل کرتی تھی تو سوچیں مولا کائنات جناب علی مرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار کا کیا عالم ہوگا، جس کے ایک ہی وار سے خیبر میں یہودی مرہب کا کام تمام ہو گیا تھا۔ اگر ارطغرل غازی ایسا شہزور جنگجو تھا تو اسلام کے فاتح جرنیل اور فاتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہوگی۔ ڈرامے کو دیکھتے ہوئے میں اپنے خیالات اور تصورات میں ہی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت کی بہادری اور جاں بازی کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر ارطغرل اپنی حکمت عملی اور بہادری سے دشمنوں پر اکیلا ہی بھاری ہوتا تھا تو غزوہ احد میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کی پامردی کا کیا عالم ہوگا، جو اکیلے ہی دشمن کی صفیں الٹتے جاتے تھے، اور سرخ پٹی والے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکیلے کفار کی صفیں درم برم کرتے تھے اور انہیں جہنم واصل کرتے تھے۔ میں نے یہاں صرف ڈرامے کے ہیرو ارطغرل پر ہی نظریں مرکوز نہیں رکھیں بلکہ دیگر کرداروں کا بھی بھرپور تجزیہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح ارطغرل کے ساتھی اس کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ایسی جانثاری دیکھ کر مجھے غزوہ احد کے وہ واقعہ یاد آنے لگا جب جیتی ہوئی جنگ کا پاسا اچانک سے اس وقت پلٹ جاتا ہے جب مسلمان تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور کفار نے مسلمانوں کو اس کی غلطی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ایسے نازک ترین لمحوں میں آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور اس وقت عشرہ مبشرہ میں شامل جانثار صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اکیلے محبت اور عظمت کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے محبوب آقا کی جان کی حفاظت کی تھی۔ اور ان نازک لمحات میں صحابی رسول اپنی زندگی پر کس طرح محبوب خدا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کائی قبیلے کے سردار سلمان سا کے بھائی کرتوگلو نے اپنے ہی بھتیجوں کے خلاف سازشیں رچیں۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب یاد آیا، جس نے آپ کو اذیتیں دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ جب صلیبیوں کا خاص آدمی ٹیٹوس یعنی کہ ٹائٹوس اردو میں بولتے ہیں مسلمانوں کا بہروپ اپنا کر ابو حشام بن کر ان کے بیچ موجود ہوتا ہے، مجھے تب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یاد آتا ہے، جو صبح کو مسلمان اور رات کو یہودی ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت بخشی ہے کہ وہ اپنے مردوں کے جنگ کے ایام میں بہادری سے ان کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہیں۔ جہاں دھوکہ دہی دیکھی، جہاں غدار دیکھے، جہاں سازشوں کے جال در جال دیکھے، وہاں میں نے مہاجر و انصار کی طرح مسلمانوں میں بھائی چارہ کوٹ کوٹ کر بھرا دیکھا، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے مسلمان بھی دیکھے، اللہ کی راہ میں اپنے پیاروں کو قربان کر کے سجدہ شکر کرتے مسلمان بھی دیکھے۔ دوسری جانب دنیاوی اسباب اور طاقت کے نشے میں چور صلیبی آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف اپنے اپنے دلوں میں بغض پالتے دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح حلب کے امیر العزیز کے عیاشیوں اور غفلت کے باعث اس کا شہر صلیبیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ تب مجھے سمجھ میں آیا مسلمانوں پر صرف زوال کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے عیاش حکمرانوں کا ٹولہ۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ صلیبی ہاتھ آئے قیدیوں کے ساتھ کیا وحشیانہ سلوک کرتے تھے، جبکہ دوسری جانب مسلمان قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اسلام دشمن عناصر شروع سے ہی تعداد، مال اور اسباب میں ہمیشہ سے مضبوط رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب مسلمان خانہ بدوش ہمیشہ سے غریب چروائے رہے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کی شمع کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمانوں کی یہی ایمانی طاقت دشمن پر ہیبت بٹھاتی ہے۔
جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان اپنی تمام تر ظاہری اسباب کی کمزوریوں کے باوجود متکبر کفار قریش پر غالب آ گئے تھے۔ ڈرامے کا سب سے اہم اور خاص کردار ابن العربی ہے، جو کہ اندلس سے خاص ارطغرل غازی کی مدد کو آئے تھے۔ وہ تاریخ میں ایک روحانی بزرگ کے طور پر گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے اور ارطغرل کی 2 بار جان بھی بچائی تھی۔ ان کی سبق آموز باتیں اور موقع کی مناسبت سے پیغمبروں اور صحابہ کرام کے قصے سنانا ڈرامے کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اب اعتراض کرنے والے تو کرتے رہیں گے کہ ڈرامے کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا تاریخ میں ان کرداروں کی کوئی خاص ذکر ملتا بھی نہیں ہے، یہ سب فکشن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی بات سراخوں پر، مگر جس طرح ترکی والوں نے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی صحیح تصویر پیش کی ہے، ہمیں صرف اس سے عقد ہونی چاہیے۔ ہر طرح کی لا حاصل بحث سے پرے یہ دیکھیں کہ ہماری اصل روایات کیا تھیں اور اب آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے۔ اسی بہانے موجودہ صورتحال کی بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اس وقت کا انسان کس طرح محنت اور مشقت کر کے زندہ رہتا تھا، خاص کر وہ مسلمان خانہ بدوش جو گرمی ہو یا سردی ہو کھلے آسمان تلے خیموں میں رہتے تھے۔ اگر سیکھنے اور سمجھنے کے غرض سے ڈرامے کو دیکھا جائے تو اس میں بہت کچھ ہے۔ یوں بھی ہر کہانی یا ڈرامہ، چاہے وہ فکشن ہو یا حقیقت، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو یا نیا دیکھنے کو ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو محض تفریح کے لیے اس طرح دیکھیں جیسے ہندی ڈرامے یا انگلش سیزنز دیکھتے ہیں، اس کو دیکھیں اور اس کے بعد کسی بھی لٹریری اسکیل پر اگر چاہیں تو اس کا مقابلہ کسی بھی انگریزی یا دوسری زبان کے ڈرامے یا سیزن سے کریں۔ مجھے یقین ہے کہ کیریکٹرائزیشن، ڈائیلاگز، سینری، ہدایت کاری، اداکاری، الغرض کسی بھی شعبے میں آپ کو مایوس نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس کی سبسکرپشن ہے تو اس سیزن کو جلد از جلد دیکھیے۔ بے شک ترکی زبان میں ہے لیکن سب ٹائٹلز موجود ہیں، کیپشنز موجود ہیں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی، اور ایک بار جب ارطغرل غازی کے ڈرامے میں پڑ جاتے ہو اس سے نکلنے کا دل نہیں کرتا۔ بہت دلچسپ سیریز ہے۔ ایسے گائز، آپ مجھے بتائیے آپ کو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا، اور میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ارطغرل غازی ڈرامے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی مجھے ضرور بتائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم اینڈ گڈ بائے۔